گیس سے بچنے کے لیے سب کے لیے فارمولا ہے کہ کھانا کیسے کھانا پینا چاہیے. اکثر پیشنٹ ہیں وہ بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں گیس ثابت بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا جنہیں مسلسل گیس کا ایشو رہتا ہے. ان کے لیے بہترین فارمولا یہ ہے، اور یہ بڑی حکمت کی پڑھی لکھی باتوں کے مطابق ہے انشاءاللہ. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کھانا 2 ٹائم کھا لیں، ٹھیک ہے، صبح اور شام کھائیں، یعنی کہ کم سے کم 6 اور 8 گھنٹے کے وقفے سے کھانا کھانا چاہیے. یہ پہلی ضروری بات. دوسری بات یہ ہے کہ پھر بھی اگر گیس ہو رہی ہے تو آپ گندم کی روٹی ایک دفعہ بالکل بند کر دیں. ایسا نہیں کہ چھوڑ دیں، ایک دفعہ بالکل بند کر دیں اور صرف سالن کھائیں. اچھی طرح پکا کے سالن جو ہوتا ہے صبح دوپہر شام میں کوئی شوربہ لے لیں، کوئی قیمہ بنا کے کھا لیں یا کوئی بھی سبزی بنی ہوئی تو اسے چمچیوں کے ساتھ کھائیں، ٹھیک ہے جی. تو سالن کھانے کی وجہ سے یا لیکوڈ شوربے پینے کی وجہ سے آپ کے معدہ تھوڑا نا سافٹ ہوگا، ریلیکس ہوگا، بآسانی اسے ڈائجسٹ کر پائے گا. گندم میں اس لیے منع کر رہا ہوں کیونکہ گندم کا اپنا جو مزاج ہے نا وہ تر سرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. گندم جو ہے نا وہ تر سرد مزاج کی ہوتی ہے، یعنی کہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور وہ معدے کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھتی ہے. اور جب معدہ ٹھنڈا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے کھانوں میں بہت زبردست قسم کے اسپائسی مرچ مسالے گھر کے نہیں ہوتے، ادرک لہسن تیز نہیں ہوتا، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، تو کھانا کبھی بھی معدہ جو ہے نا کھانے کو کبھی بھی سافٹ ڈائجسٹ نرم نہیں کر پاتا. کیونکہ معدے کو کھانا ہضم کرنے کے لیے کوئی ہیٹ اور حرارت باعث نہیں چاہیے ہوتی، وہ دل سے ریلیٹڈ، دل کے متحد ایک پرزہ ہے، گوشت کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے سکڑنے اور پھیلنے سے کھانے میں سافٹ ہونا ہوتا ہے، جس سے 2 خلیے باڈی میں ایکٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، معدے کے اندر. پھر جب کھانا آگے آنت میں جاتا ہے، چھوٹی آنت میں، پھر 12 نچلی آنت کے اندر جگر سے جو پتا بائل رطوبت پیدا کرتا ہے جگر، اور وہ پتے کو دیتا ہے وہ بائل، وہ رطوبت جب آنتوں میں گرتی ہے تو اس کے بعد اسٹرانگ ڈائجسٹنگ نظام آنتوں میں سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں غذائیں سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، گند ایک سائڈ پہ، فاسد مواد ایک سائڈ پہ، اور کھایا پیا اچھے وٹامنز جو ہے نا جگر انہیں کنزیوم کرتا ہے اور پھر آگے باڈی میں سپلائی دیتا ہے. تو پانی جو ہوتا ہے، پانی یہ بہت پھر آپ تھوڑا کم کر دیں. سارا دن میں 2 3 یا 4 گلاس شروع میں کریں اور چھوٹے چھوٹے گھونٹوں سے پانی پئیں. کھانے کے پہلے 1 آدھ گھنٹہ اور بعد میں 1 2 گھنٹے پئیں. ساتھ میں بھی پینا پڑے تو چھوٹے چھوٹے گھونٹوں سے پئیں، ٹھیک ہے جی. اور سالن پہ آ جائیں. اچھا، کوئی روٹی کھانا چاہ رہا ہے تو پھر وہ گندم کی بجائے جو کی روٹی پہ آ جائے. کوئی اور روٹی نہیں کر رہا، صرف جو کی روٹی جو ہے وہ پھر اس کے اوپر آ جائے، ٹھیک ہے، وہ بآسانی ڈائجسٹ ہونا شروع ہوگی. اور معدہ اسٹرانگ کرنے کے لیے مقوی معدہ جو مرچ مسالے ہیں، جس میں ادرک لہسن پیاز ٹماٹر سب کچھ آتا ہے، لیکن ہری مرچ سے میں سبز مرچ سے اس لیے منع کر رہا ہوں کیونکہ وہ کافی اسٹرانگ خشک گرم مزاج کی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو سوٹ نہیں آتی، وہ بے شک نہ استعمال کرے. لیکن سرخ مرچ جو ہے وہ آپ کے معدوں کو پرفیکٹ کرتی ہے. سرخ مرچ اچھی اور کراری، جتنی اچھی اور کراری سرخ مرچ آپ استعمال کریں گے اتنا زیادہ فٹنس میں آئیں گے، اتنا زیادہ معدہ فٹ ہوگا، اتنے زیادہ آپ کے یہ مسلز اور اعصاب ہیں یہ پاور میں آئیں گے، اتنی زبردست قسم کی آپ کے اندر سے سستی غائب ہو کے آپ کی باڈی میں ایک انرجی آ جائے گی. یعنی کہ نہ صرف معدہ پاورفل ہوتا ہے بلکہ آپ کے جو اعصاب ہیں یہ بڑے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، ڈپریشن، انزائٹی، خوف جیسی چیزیں چلے جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی. اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الحمدللہ اللہ کی مدد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ایکسپیرینس تجربے کے ساتھ. جب آپ نارمل قیمہ شیمہ کھا لیتے ہیں، گوشت کے شوربے پی لیتے ہیں، سبزیاں کھا لیتے ہیں، روٹی کم کر دیتے ہیں، 6 8 گھنٹے کا وقفہ بڑھا دیتے ہیں، اور بھی زیادہ اگر معدے کو پرفیکٹ کرنا، آپ 24 گھنٹے میں مثال طور پہ 1 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت کم یا 2 3 حصوں میں اسے تقسیم کر دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پانی کنٹرول کرتے ہیں، تو معدہ جو ہے نا وہ پاور پکڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ انسان بہترین زندگی گزار سکتا ہے، اور ہم نے اپنے سینکڑوں ہزاروں مریضوں کی زندگی ایسے ہی بہتر کی ہے. اب کسی کی زندگی سے اگر نمک نکل گیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس کا کھانا ڈائجسٹ ہضم ہو جائے یا اس کی زندگی میں سکون رہ جائے. ایک مسالے کی بات نہیں کر رہا، 100 مسالے دنیا کے مکس کر دیں، ٹھیک ہے جی، نمک نہ ڈالیں، اس کے ٹیسٹ کی سمجھ نہیں آئے گی. اور معدہ ایسی چیز کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا جو اسے اچھی نہ لگے، جو اسے پسند نہ آئے، یعنی کہ اس کے اندر ڈالی جائے لیکن وہ اسے قبول نہ کر رہا ہو، تو یعنی کہ وہ چیز جسے وہ خوشی سے قبول کرے اسے پھر وہ ڈائجسٹ ہضم بھی کرتا ہے. اور جتنے اچھے سے چبا کے کھائیں گے. بہرحال یہ کچھ مختصر اور بہترین معلومات ہیں، اس کے مطابق چل کے انسان اپنے معدے کو پرفیکٹ کر کے اپنی زندگی اچھی گزار سکتا ہے اور پھر ہر بیماری سے وہ بچ سکتا ہے. اگر معدہ بیلنس نہیں ہوگا تو دوسری کسی بھی بیماری پہ کنٹرول سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.